استغفراللہ الحمدللہ اللہ اکبر نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے تقلید اور بدعت نے اتحاد امت کو ناممکن بنا دیا ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 213۔ کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم فہدی اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ ترجمہ: دراصل لوگ ایک ہی گروہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبریاں دینے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا اور ان کے ساتھ سچی کتابیں نازل فرمائیں تاکہ لوگوں کے بر اختلافی امر کا فیصلہ ہو جائے، اور صرف انہی لوگوں نے جو اسے دیے گئے تھے اپنے پاس دلائل آ چکنے کے بعد آپس کے بغض و عناد کی وجہ سے اس میں اختلاف کیا۔ اس لیے اللہ پاک نے ایمان والوں کی اس اختلاف میں بھی حق کی طرف اپنی مشیت سے رہبری کی، اور اللہ جس کو چاہے سیدھی راہ کی طرف رہبری کرتا ہے۔ تفسیر: توحید پر حضرت آدم سے حضرت نوح یعنی 10 قرون تک لوگ توحید پر، قرون یعنی سال، زمانہ یا سال، 10 سال تک لوگ توحید پر جس کی تعلیم انبیاء دیتے رہے قائم رہے۔ آیت میں مفسرین صحابہ نے فاختلفوا محذوف مانا ہے، یعنی علیحدہ، فاختلفوا حذف کیا گیا، محذوف مانا ہے، یعنی اس کے بعد شیطان کی وسوسہ اندازی سے ان کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا اور شرک و مظاہر پرستی عام ہو گئی۔ پس اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو کتابوں کے ساتھ بھیج دیا تاکہ وہ لوگوں کے درمیان اختلافات کا فیصلہ اور حق اور توحید کو قائم و واضح کریں۔ ابن کثیر کی حدیث ہے۔ اختلاف ہمیشہ راہ حق سے انحراف کی وجہ سے ہوتا ہے۔ انحراف یعنی پھر جانا، یعنی کوئی معاہدہ کرے انکار کر دینا یا پھر جانا، اس سے جو ہے آپس میں اختلافات بڑھ جاتے ہیں۔ اور اس انحراف کا منبع کیا ہوا، یعنی ایک چشمہ کیا ابھرا، بغض و عناد بنتا گیا۔ جیسے پانی کا چشمے سے پانی کیسے نکلتا ہے فوارے کی طرح، اس طرح سے منبع کہا گیا ہے یہاں بغض و عناد، یعنی کینہ، کپٹ، دشمنی، ایسے چیزیں ابھرتی آ گئی۔ امت مسلمہ میں بھی جب تک یہ انحراف نہیں آیا، یہ امت اپنی اصل پر قائم اور اختلافات کی شدت سے محفوظ رہی، لیکن تقلید و بدعت نے حق سے گریز کا جو راستہ کھولا، اس سے اختلافات کا دائرہ پھیلتا اور بڑھتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ اتحاد امت ایک ناممکن چیز بن کر رہ گیا۔ فہد اللہ المسلمین، اللہ ہدایت دے مسلمانوں کو۔ چنانچہ مثلاً اہل کتاب نے جمعہ میں، اب یہاں ایک مثال بتا رہے ہیں کہ اہل کتاب نے جمعہ میں اختلاف کیا، یہود نے ہفتے کو، نصارہ نے اتوار کو اپنا مقدس دن قرار دیا، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جمعے کا دن اختیار کرنے کی ہدایت دے دی۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کیا، یہود نے ان کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، اور ان کی والدہ حضرت مریم پر بہتان باندھا، یعنی ان پر اناب شناب کہہ دیے، تہمت لگانا۔ اس کے برعکس عیسائیوں نے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اللہ نے مسلمانوں کو ان کے بارے میں صحیح موقف اپنانے کی توفیق عطا فرمائی کہ وہ اللہ کے پیغمبر اور اس کے فرما بردار بندے تھے۔ کون؟ عیسیٰ علیہ السلام، یعنی مسلمانوں کو ہدایت کر رہا ہے اللہ۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں بھی انہوں نے اختلاف کیا، ایک نے یہودی اور دوسرے نے نصرانی کہا۔ مسلمانوں کو اللہ نے صحیح بات بتلائی کہ وہ حنیفم مسلمن تھے، اور اس طرح کے دیگر کئی مسائل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مسلمانوں کو صراط مستقیم دکھائی۔
ہجرت مدینہ کے بعد جب مسلمانوں کو یہودیوں، منافقوں اور مشرکین عرب سے مختلف قسم کی ایذائیں اور تکلیفیں پہنچیں تو بعض مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، جس پر مسلمانوں کی تسلی کے لیے یہ آیت بھی نازل ہوئی، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تم سے پہلے لوگوں کو ان کے سر سے لے کر پیروں تک آرے سے چیرا گیا اور لوہے کی کنگھی سے ان کے گوشت پوست کو نوچا گیا، لیکن یہ ظلم و تشدد ان کو ان کے دین سے نہیں پھیر سکا۔ مطلب اتنا ظلم دینا، تشدد تھا، اتنا ظلم دیے تب بھی وہ پھرے نہیں پھر سکا۔ پھر فرمایا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اس معاملے کو یعنی اسلام کو غالب فرمائے گا۔ اب یہاں پر ایک حدیث ہے صحیح بخاری کتاب الاکراہ باب من اختار الضرب والقتل والہوان علی الکفر۔ یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری سے لی گئی ہے۔ کتاب الاکراہ یعنی یہ ایسا زمانہ تھا مجبور کیا جاتا تھا، دین سے ہٹانے کے لیے ان کو مجبور کیا جاتا تھا، اس بیان کو یہاں پر کتاب الاکراہ کہا گیا ہے۔ اس میں مجبور کیے جانے کا بیان دیا ہے، بتایا ہے اس میں۔ مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں کے اندر، اب یہ دیکھیے یہ تو حدیث بیچ میں بتا رہا ہے کہ اس جگہ پر حدیث بھی آئی ہے تو اسلام کو غالب فرمائے گا۔ مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں کے اندر حوصلہ و استقامت کا عزم پیدا کرنا تھا۔ کس کا؟ اللہ کا کیا مقصد تھا؟ مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں کے اندر حوصلہ و استقامت کا عزم پیدا کرنا تھا، اس لیے کہ کل ما ہوا تن فہوا قریب، ہر آنے والی چیز قریب ہے اور اہل ایمان کے لیے اللہ کی مدد یقینی ہے، اس لیے وہ قریب ہی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے باب 1038 من اختار الضرب والقتل والہوان علی الکفر۔ اب یہاں پر کتاب الاکراہ کا جو ذکر ہوا ہے، کتاب الاکراہ، اور یہ 28 پارے میں آیا ہے اس کا، یہ حدیث کے بارے میں۔ اب اس کا مطلب ہے من اختار الضرب والقتل والہوان علی الکفر، جو مار کھانے، قتل ہونے اور توہین برداشت کرنے کو کفریہ کلمہ کہنے پر ترجیح دے، اس کا اردو ترجمہ ہے یہ۔ تو اب یہاں پر حدیث نمبر 1831 ابو خلابہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت یعنی نقل کی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتیں جس کے اندر ہوں گی اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا، اللہ اور اس کا رسول اسے ان کے سوا ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو جائیں، اور جس شخص کے ساتھ محبت کرے تو محبت نہ کرے مگر رضا الہی کے لیے اور کفر کی جانب لوٹنے کو اس طرح ناپسند کرے جیسے آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ تو یہ حدیث کا مطلب سمجھ آ رہا ہے، یہ 3 باتیں اگر جس کے اندر بھی ہوں تو وہ کبھی نہیں پھسلے گا، یعنی ایمان کا ذائقہ چکھ لیا ہو، سمجھ لو اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر وہ کبھی بھٹکنا نہیں چاہیے۔ زیادہ محبوب اگر ہو جائیں، محبت بھی کرنے لگیں وہ شخص سے تو محبت نہ کرو مگر رضا الہی کے لیے اور کفر کی جانب لوٹنے کو، رضا الہی کے لیے کفر کی جانب لوٹنے کو اسی طرح ناپسند کرے جیسے آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ تو سمجھ لو کہ رضا الہی نہیں ہے، یہ کفر کی طرف لوٹانے کی کوشش ہو رہی ہے، تو اس کو ناپسند کرے جیسے مثال دیے ہیں آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہو، تو آگ میں پھینکنے کی جیسی بات ہو گئی۔ تو یہ ہے حدیث نمبر 1831۔ 1832 حدیث بھی ہے، اس میں خیس کا بیان ہے کہ میں نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میرے مسلمان ہو جانے کے باعث حضرت عمر مجھ کو باندھ دیا کرتے تھے۔ کون حضرت عمر؟ حضرت عمر یعنی حضور کے خلفائے راشدین میں آتے ہیں۔ آپ بہت دیر سے اسلام قبول کرے نا، تو اور بہت ہی جاندار آدمی تھے یہ، تو اسلام کے بہت ہی کٹر دشمن تھے۔ تو ان کی بہن کا بھی ایک واقعہ بہت مشہور ہے،
تو یہاں پر جو ہے سعید بن زید کیا فرماتے ہیں کہ میرے مسلمان ہو جانے کے باعث، یعنی کس کے؟ سعید بن زید کے مسلمان ہو گئے نو بول کے عمر کیا کرے، مجھ کو باندھ دیا کرتے تھے، باندھ کر خوب مارتے تھے، اور تم لوگوں نے حضرت عثمان کے ساتھ جو کیا، اگر اس کے باعث کوہ احد بھی پھٹ جائے تو بعید نہیں، یعنی وہ علیحدہ نہیں، وہ الگ نہیں، بعید بولے تو اب حضرت عثمان کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک ہوا تھا، تو کوہ احد بھی پھٹ جائے تو بعید نہیں، اتنی سخت سزائیں ان کو ملتی تھی۔ تو دین کے پر چلنے والوں کے لیے یہ سزائیں رکھے تھے یہ لوگ۔ تو اب یہاں 1833 حدیث کیا بتاتی ہے؟ خیس نے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ہم نے رسول اللہ سے شکایت کی جب کہ آپ اپنی چادر سے ٹیک لگائے کعبے کے سائے میں رونق افزائے دہر تھے، یعنی اس وقت آپ کیا کر رہے تھے؟ کعبے کو ایسا ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے اپنی رونق پھیلائے ہوئے۔ تو آپ نے عرض کی کہ آپ ہمارے لیے مدد طلب کیوں نہیں فرماتے اور دعا کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے انہیں پکڑ کر زمین میں گڑھا کھودا جاتا اور پھر اس گڑھے میں بٹھایا جاتا، پھر آرا لا کر ان کے سر پر رکھا جاتا اور جلا کر آدمی کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے نیز۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ لوہے کی کنگھوں سے ان کے گوشت اور ہڈیوں کو چیر ڈالتے تھے، لیکن یہ سلوک بھی انہیں دین سے نہیں ہٹانے پاتا تھا، یعنی دین سے یہ اتنا کرنے کے باوجود بھی جو ہے وہ لوگ دین سے ہٹ رہے نہیں تھے۔ خدا کی قسم یہ دین مکمل ہو کر رہے گا یہاں تک ایک سوار صنعاء سے حضر موت تک جائے گا، یعنی ایک بتا رہے ہیں کہ جو ایک صنعت کاری بھی اگر ہے وہ تو انہیں موت تک بھی اگر جائیں گا تو بھی وہ چھوڑے گا نہیں، دین پر ہی رہے گا، مکمل دین ہو کر رہے گا، تو اسے خدا کے سوا کسی اور کا خوف نہیں ہوگا۔ جیسے ابھی مثال بھی دی جا رہی ہے کہ بھیڑیے کا اپنی بکریوں کے بارے میں، لیکن تم جلد بازی سے کام لے رہے ہو، لوگوں کو بول رہے ہیں، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہو رہے ہیں، جو لوگ ان سے درخواست کر رہے ہیں نا کہ آپ مدد کرو، دعا کرو، تو ان کے لیے سمجھا رہے ہیں کہ تم بہت گڑبڑ کر رہے ہیں، جلد بازی کر رہے ہیں، پہلے کے لوگوں کو اتنی سزائیں ہوئی ہیں مگر دین قائم رہا ہے ان لوگوں کا، اب یہ تو کچھ بھی نہیں ہے تمہارے ساتھ۔ جیسے بھیڑیا اگر بکریوں کو پاس اندر گھس گیا تو اس کو کسی بات کا خوف نہیں رہتا، بھیڑیے کو، بکریاں خود جو ہے بھاگ جاتی ہیں ادھر ادھر۔ تو اس طرح سے ایک تعبیر دکھا رہے ہیں، ایسا اس کو مشابہت کرے ہیں ایسی، لیکن تم جلد بازی سے کام لے رہے ہو، لوگوں کو بول رہے ہیں کہ جلد بازی سے کام لے رہے ہیں۔ تو یہ کتاب الاکراہ جو بات ہے اس میں اس کو بات سمجھنے کی ہے، یہ تو مجبور کیا جاتا تھا، یہ اس میں بیان وہی ہے، مجبور کیا جانا کا بیان ہے، لوگوں کو جو ہے مجبور کر کے اپنے اس پر ہٹا دیتے تھے ان کو، یعنی جیسے تقلید اور بدعات سے کی طرف لے جاتے تھے، تقلید اور بدعات میں لے جا کر جو ہے ان کو کفریہ کلمہ پڑھا کر اپنے اس میں لیتے تھے۔ تو اس طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کی مشیت اور اس کی رہبری مسلمانوں کے ساتھ رہی ہے، اور یہ کبھی جو ہے غالب نہیں ہوں گے، یعنی اسلام ہی غالب ہو کر رہے گا۔ تو جیسے ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہا گیا کہ نصرانی ہے، اور صحیح بات ان کی کیا تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ بتا دیا کہ یہ حنیفاً مسلمن تھے، حنفیاً مسلمن تھے۔ اس طرح کے دیگر کئی مسائل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مسلمانوں کو صراط مستقیم دکھائی، یعنی صحیح راستہ بتایا اللہ مسلمانوں کو، کیونکہ اس میں سبھی لوگ ویسے نہیں تھے، تو کچھ لوگ جو ہے ایمانی جذبہ رکھتے تھے، دین سے ہٹ کر اتنا سخت سزائیں دینے کے باوجود بھی جو ہے وہ اپنے دین سے مکر نہیں گئے اور بخوشی سر خم کر دیے، تو مگر دین سے برابر نہیں ہوئے، دین سے دور نہیں ہٹے، تو اللہ تعالیٰ ان کو پسند کیا اور غالب ہو کر ہی رہے گا۔ تو اس طرح سے یہ آیت آئی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے تقلید اور بدعات، یہ چیزیں جو ہے آج بھی ہے،
لیکن اتنا نہیں ہے، پھر بھی بہت سارے لوگ محنت کر رہے ہیں اس کو ہٹانے کی، بدعت چیزوں کو ہٹا دینا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور تقلید، اندھی تقلید جسے کہتے ہیں، پہلے لوگ کرتے تھے، ہم بھی ایسا ہی کرتے، تو جیسے منتیں وغیرہ مانگتے ہیں اور اسی پر جو ہے منحصر رہتی ہے ان کی زندگی، اللہ کی طرف رجحان نہیں ہوتا ان کا، تو بس وہ ہمارے کو یہ پیراں وہ پیراں وہ بزرگ ولی یہی لوگ ہماری مدد کرنے والے بول کے لے جا کے چڑھاوے چڑھا کے جو ہے ایک اندھی تقلید، ہمارے باپ دادا پردادا انہوں سب یہی کرے، ہم بھی ایسی کریں، تو اس طرح سے یہ جو ہے اندھی تقلید بھی آج ہے، چل رہی ہے، اور بدعتی کام بھی ہے لوگوں میں۔ دکھاوے میں یہ نہیں ہوتا کہ ارے انہوں مسلمان ہیں کیا ہیں، انہوں کیا کر رہے ہیں، لیکن بدعتی اندر سے بدعتی کام ہوتے ہیں ان کے۔ جیسے ہم کو کیا ضروری ہے کہ اب دیکھیے کچھ ایسے چیزیں ہیں جو دیکھنے والوں کے لیے کراہیت ہوتی ہے کہ ارے یہ ہم روز 5 وقت نماز بھی پڑھتے ہیں، گھر میں صاف ستھرا گھر رہتا ہے، پھر بھی جو ہے وہ لوگ کیا کیا کی کر کے عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں، وہ بنا کے یہ بنا کے وہاں لٹکائے یہاں لٹکائے گھروں میں، اس طرح سے جو ہے آنے نہیں دینا کسی کو، اور ایک متبرک چیز مان کر کچھ چھپا کے رکھنا، اس طرح سے جو ہے اسلام بہت ہی سمپل اور سادہ سیدھا ہے مذہب یہ، اور اس میں لوگ بدعتی کام کر کے جو ہے بدنام کر رہے ہیں اسلام کو، اسلام ایسا ہے ویسا ہے، بدعتی کام ہے لوگوں میں۔ اب یہاں فرقے بٹ گئے، وہ اسی کے نتائج میں جو ہے آج فرقہ پرستی ہے۔ فرقہ پرستی کیسے آ گئی؟ تو اب جیسے یہاں پر اس زمانے میں بھی جو ہے لوگ کیسے کیسے نام، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، مریم کو بہتان لگا دیے، ابراہیم علیہ السلام کو بھی جو ہے وہ ہے یہ ہے نصرانی فلاں یہ وہ سب، تو حالانکہ وہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، پھر بھی جو ہے بہتان لگا، تو اس سے کیا ہو گیا، آگے چلتے 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 جو ہے فرقے بنتے گئے، ہم اس کو مانے، انہوں یہ صحیح بولے انہوں وہ صحیح بولے، تو آج بھی جو ہے فرقہ پرستی میں لوگ کوئی کسر چھوڑ رہے نہیں ہیں، تو یہ غلط بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے غالب کر کے ہی رہے گا۔ اب اس میں ہماری آیت یہی بتاتی ہے کہ یہاں تک کہ اتحاد امت ایک ناممکن چیز بن کر رہ گیا ہے، فہد اللہ المسلمین، تو اللہ ان کو ہدایت دے۔ تو اس طرح سے جو باتیں آ رہی ہیں ہمیں یہ سب دیکھ کر اختلافات آپس کے مٹا دینے چاہیے، آپس میں اختلافات نہیں ہونا ہے، اور اتحاد امت میں اتحاد ہونا، اور اللہ تعالیٰ اسلام کو ہی غالب کر کے رہے گا، یہ بتا رہا ہے۔ اختلافات کی شدت سے محفوظ ہے، لیکن تقلید اور بدعت نے حق سے گریز کا جو راستہ کھولا، دیکھیے تقلید، یہاں پر تقلید و بدعت نے حق سے گریز کا جو راستہ کھولا، اس سے اختلافات کا دائرہ پھیلتا گیا اور بڑھتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ اتحاد امت، ایک اتحاد ختم ہو گیا لوگوں میں، ایک ناممکن چیز بن کر رہ گیا ہے۔ ابھی ہوتا کیا نہیں، اب آگے بھی اتحاد میں آتے کیا نہیں، تمام مسلمان یہ فرقہ پرستی چھوڑ کر تمام ایک جٹ ہوتے کیا نہیں، ایسا بن کر رہ گیا ہے، فہد اللہ المسلمین، اللہ ان کو ہدایت دے۔ تو چنانچہ اس طرح سے واقعات پیش آئے ہیں، اور یہ 3 حدیثوں کا حوالہ بھی ہم کو ملا ہے اس میں۔